اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان هذا القرآن يقص على بني اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون۔ سورہ نمل آیت 76۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر وہ باتیں بیان کر دیتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل والے اول تو توحید میں ان کا اختلاف ہے۔ بنی اسرائیل دو دیانت میں منقسم ہے، یہود اور نصارہ۔ یہود تو آج تک صرف بنی اسرائیل میں منحصر ہے، نصارہ جو ہے غیر بنی اسرائیل میں بھی پھیل گیا ہے۔ بنیادی طور پر جو بنی اسرائیل تھے یہ لوگ بھی یہ اختلاف رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، وہ اقنوم ثلاثہ کے قائل ہیں، اور باپ بیٹا روح القدس، اللہ باپ ہے، عیسیٰ بیٹا ہے، اور روح القدس، یہ ان کو اقنوم ثلاثہ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ تین ہے اور ایک بھی ہے، چونکہ بس اللہ کے ادیان میں توحید کے اوپر بہت زور ہے، اس لیے توحید سے یہ لوگ منحرف نہیں ہو سکتے، توحید کو چھوڑ نہیں سکتے، اور اپنا جو خود ساختہ نظریہ ہے تین باپ بیٹا اور روح القدس، اس کو بھی توحید کے اندر جو ہے وہ داخل کرنے کے لیے انہوں نے عجیب غریب قسم کا نظریہ بنایا کہ اللہ جو ہے وہ تین بھی ہے، اور تین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بھی، ایک اور تین۔ پھر ان کا جو تورات اور انجیل ہے ان میں تحریفات ہے، بہت زیادہ تحریفات۔ ان تمام تحریفات کو قرآن جو ہے وہ بیان کر دیتا ہے۔ بنی اسرائیل نے تورات میں کیا تحریف کیا، انجیل میں کیا تحریف کی ہے۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، یہ قرآن بیان کر دیتا ہے بنی اسرائیل کے لیے جن میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں۔ ان تمام تحریفات کو قرآن جو ہے وہ بیان کر دیتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ قرآن تو ہے تمام انسانوں کے ہدایت کے لیے، لیکن اس قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والے اور اللہ کی جو رحمت پوشیدہ ہے قرآن مجید میں، اس رحمت سے بہرور ہونے والے چونکہ مومنین ہے، اس لیے یہاں خاص کر مومنین کا ذکر ہے کہ یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ اگرچہ یہ سب کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، لیکن وہ ان کے اندر قابلیت نہ ہونے کی وجہ سے، ان کے حج دھرمی کی وجہ سے اور ان کے مفادات کی وجہ سے اور دیگر عوامل ہیں ان کے اندر، اس کی وجہ سے وہ قابل ہدایت نہیں رہے، اس لیے ان کے لیے نہ رحمت ثابت ہوتا ہے قرآن، نہ ہدایت ثابت ہوا۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ وہو العزیز الحکیم، یہ لوگ قرآن سے ہدایت نہیں حاصل کرتے ہیں، اس رحمت کو بھی قبول نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے اپنے حکم سے، یعنی اپنے عدل سے، بحکمہ، حکم خدا عدل خدا، اور اپنے عدل سے، اپنے انصاف کے ساتھ ان کے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے۔ یہ فیصلہ دنیاوی بھی ہو سکتا ہے اور اخروی بھی، یہ دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ اپنے عدل و انصاف کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔
فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین، رسالت مآب سے یہ خطاب ہے کہ آپ فتوکل، آپ توکل کریں، علی اللہ، اللہ پر۔ توکل کام کو کسی کے اوپر چھوڑنے کو کہتے ہیں، اپنا کام اللہ پر چھوڑے۔ توکل کو بہت بڑا دخل ہے ہماری زندگی میں، ہماری زندگی کی کامیابی میں توکل بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز۔ توکل اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑنا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے اوپر چھوڑ دو، خود کچھ نہ کرو، اس کو توکل نہیں کہتے۔ توکل کہتے ہیں کہ آپ اپنے بساط میں جو کچھ آپ سے ہو سکتا ہے وہ سب آپ نے کرنا ہے، محنت کرنا ہے، دیانتداری سے کام لینا ہے، اور خیانت نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ خیانت کرتے ہیں تو آپ توکل نہیں کر رہے ہیں، معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں، اللہ کے ہاتھ میں نہیں دے رہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا تھا جھوٹ نہ بولو، ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ پر نہیں چھوڑ رہے ہیں، اپنے ہاتھ پہ ہم نے مسئلے کو لے لیا ہے، یا خود نمائی کرتے ہیں، بہت زیادہ بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یار یہ نہ کرو، اللہ کا حکم ہے ایسا نہ کرو۔ ہمارے معاشرے میں کیا کرنا ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں اس قسم کی وہ نہ کریں تو وہ ہماری دال نہیں گلتی۔ ہاں، اللہ پر نہیں چھوڑتا، اپنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ معاملہ جب انسان اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو یہ انتہائی بیوقوفی ہے، احمقانہ عمل ہے، معاملے کو اپنے ہاتھ میں لینا۔ کس سے لے کر؟ اللہ تعالیٰ سے لے کر، اللہ تعالیٰ پر نہیں چھوڑتے اور اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھو، ہمیشہ ہمیشہ ذہن میں اس بات کو زندہ رکھو، اپنے معاملات کو اللہ پر چھوڑو، اپنے ہاتھ میں نہ لو۔ اللہ پر چھوڑو، اپنے ہاتھ میں نہ لو کا مطلب کیا ہے کہ آپ ناجائز ذرائع استعمال نہ کرو۔ ناجائز ذرائع استعمال کرنا اپنے ہاتھ میں لینا ہے۔ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے کامیابی حاصل کرنا یہ ہے کہ آپ اپنے معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں، اللہ سے لے کر۔ اللہ کے احکام کے اوپر عمل نہیں کرتے، کہتے نہیں آپ کے پاس کیا ہے، میں خود ٹھیک کر سکتا ہوں، بہتر کر سکتا ہوں۔ آپ نے کہا ہے جھوٹ نہ بولو، ادھر تو جھوٹ بولو تو بات بنتی ہے، خود نمائی نہ کرو، نہیں یہاں خود نمائی کرو تو بات بنتی۔ یہ اللہ کے اوپر چھوڑتا نہیں ہے، اپنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، علم حاصل کرو، کردار بہتر رکھو، اور پھر اس کے بعد یہ خیال نہ کرو معاشرے میں میرا کیا بنے گا، نہ کرو یہ خیال، اللہ پر چھوڑو۔ ٹھیک ہے، توکل بہت بڑی انسان ساز عمل ہے، توکل علی اللہ۔ اللہ ارحم الراحمین ہے، ماں کی مامتا سے بھی زیادہ مہرباں ہے اللہ کی ذات، اور انسان مہرباں ذات سے وہ چھڑا کر کے اپنے ظالم نفس کے حوالے کر دے، اپنے نادان نفس کے حوالے کر دینا، یہ بیوقوفی ہے، دانائی نہیں، اصلاً دانائی نہیں ہے۔ اس چیز کو ہمیشہ اپنی زندگی، اپنے کردار کا حصہ بناؤ۔ اللہ کے فرامین دینی اخلاقیات سے ہٹ کر کے کچھ بننے کی کوشش کرنا جو ہے وہ یہ ہے کہ معاملے کو اللہ سے لے کر اپنے ہاتھ میں لینا ہوتا ہے۔ فتوکل علی اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو حکم دیتا ہے، اللہ کے اوپر معاملے کو چھوڑو، آرام سے بیٹھ کے نہیں، محنت کرنے کے بعد نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑو۔ انک علی الحق المبین، ایک تو اللہ ہے، اللہ پر چھوڑو، اللہ ہے، ارحم الراحمین ہے۔
دوسرا آپ واضح اور صریح حق پر ہے. اپنے رسول سے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ آپ صریح حق پر ہے. حق پر ہونے کے ساتھ بعد اللہ پر بھروسہ کرنا اس کا لازمہ ہوتا ہے. آپ آ جائیں حق پر آنے کے بعد پھر میرا کیا بنے گا نہ سوچو، اللہ پر چھوڑو. جی حق پر تو آتا ہوں لیکن یہ ہوتا نہیں، لیکن نہیں ہے، اللہ پر چھوڑو. حق جو ہے حق مبین واضح حق کس کو کہتے ہیں؟ حق امر واقع کو کہتے ہیں. واقع کے مطابق اگر آپ کی بات ہے تو آپ کی بات کو سچ کہتے ہیں اور واقع کو حق کہتے ہیں. واقع کے مطابق ہونے والی بات سچ ہے، واقع کے خلاف ہونے والی بات جھوٹ ہے، اور واقع حق ہے. حق ایک طاقت ہے، حق ایک طاقت ہے، ایک قوت ہے. حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے من صارع الحق صرعہ، جو حق کا مقابلہ کرتا ہے حق اس کو بچھاڑ دیتا ہے. جی حق شکست دیتا ہے. حق کے ساتھ مت ٹکراؤ. حق پر انک علی الحق المبین، انہیں توکل کے لیے ایک بنیاد دے دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو کہ آپ حق پر ہے، آپ طاقت میں ہیں، آپ طاقت میں ہیں، لہٰذا آپ اپنے اللہ پر بھروسہ کرو. یہ طاقت آپ کے پاس ہے. ہمارے لیے بھی درس ہے کہ ہم ہمیشہ کوشش کریں طاقت میں رہیں، طاقت میں کمزوری نہ دیکھیں. اپنی زندگی کے کسی بھی مرحلے میں آپ کی آزمائش ہوگی، وقتی طور پر کوئی شکست نظر آئے، لیکن یہ سب وہ ہے حق کی جیت ہے آخر میں. حق کو ہاتھ سے نہ جانے دو اور پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کرو. دیکھو آپ کی زندگی کس طرح بہترین زندگی اور پرسکون اور کامیاب ترین زندگی بنتی ہے. انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. آپ نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں نہ ہی بہروں کو اپنی دعوت سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹھ پھیر کر جا رہے ہوں. مدبرین، جب وہ پشت کر کے جا رہے ہوں تو آپ نہیں سنا سکتے. انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہیں سنا سکتے. مردوں تک آپ کی آواز نہیں جائے گی. موتا، مردوں سے مراد وہ نہیں ہے جو قبروں میں ہے، کہ قبروں میں جو ہے ان کے بارے میں نہیں کہا. جو لوگ قبروں میں ان کو سنانا نہیں ہوتا، ان کو تبلیغ نہیں کرنا ہوتی، ان کو دعوت نہیں دینا ہوتا، وہ مکلف دنیا سے نکل گئے، اب جزا کی دنیا میں چلے گئے. وہاں تو دعوت نہیں دینا ہوتی، وہاں اسماع سنانا نہیں ہوتا مردوں کو. لا تسمع الموتى. اور وہ جو ہے پشت کر کے وہ پھیر جاتے ہیں مردے، جب مر گئے تو وہ رخ کرتے ہیں یا پشت کرتے ہیں کا سوال پیدا نہیں ہوتا. لہٰذا مردوں سے مراد وہ زندہ لوگ ہیں جو زندگی کے آثار نہیں رکھتے، مردوں کی طرح ہیں، سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے. ولا تسمع الصم الدعاء، یہ بہرے ہیں، بہرے بھی وہ دعوت کو نہیں سن سکتے. بہرے ہیں، بہرے سے مراد یہ نہیں کہ آواز ان کے کانوں تک نہیں ٹکراتی، نہیں، آواز جاتی ہے کانوں ٹکراتی ہے، بلکہ وہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، اس کو سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، ان کے اندر آمادگی نہیں ہے.
جب آمدگی نہیں، وہ پش کرتا ہے آپ کی باتوں کی طرف، اعتنا نہیں کرتے۔ جب اعتنا کرنے کے موڈ میں نہ ہو، آپ لاکھ سنائیں نہ ان کو آواز آتی ہے، یعنی سمجھ میں نہیں آتی، ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ دوسری جگہ ارشاد فرمائے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ ان کے پاس دل تو ہیں مگر وہ ان سے سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں، وہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ جانور کو آپ گھاس دے دیں، جانور کو وہ گھاس کھاتے ہیں، آپ کو دودھ دیتے ہیں، آپ کو سواری کے لیے پیٹھ دیتے ہیں، اور وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کا گوشت آپ کے کام آتا ہے، جانور جو ہے وہ آپ کے کام آتا ہے۔ یہ لوگ اس کام میں بھی نہیں آتے، یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ لہٰذا یہاں موتا اموات کہنا جو ہے یہ ایک استعارہ ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ اہلیت کیوں نہیں رکھتے؟ اس لیے سننا نہیں چاہتے۔ ان کے پاس بہت سارے عوامل ہوتے ہیں، اور ان عوامل کی وجہ سے وہ سننا نہیں چاہتے۔ اصلاً جو سننا نہیں چاہتے ان کے مفاد میں نہیں ہے تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ہمارے پاس مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہیں لوگ، جواب ان کے حق میں ہے تو فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے، اور اگر جواب ان کے حق میں نہیں ہے بار بار تکرار کرو سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم روز اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں، یار جب اس کے حق میں ہے فوراً سمجھ میں آتا، اور حق میں نہیں ہے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اسلامی دعوت، قرآنی دعوت، الہی دعوت جن کے حق میں نہیں ہے وہ اصلاً اس کو نہیں سن سکتے۔ اسی طرح بہرے بھی ہیں۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور نہیں آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچا کر راستہ دکھا سکتے ہیں، آپ ان لوگوں تک اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں جو ہمارے آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرما بردار بن جاتے ہیں۔ یہی یہاں پر نابینا سے مراد یہ نہیں کہ ان کے پاس جو ہے وہ آنکھیں نہیں ہیں، آنکھوں میں قدرتی فزیکل بینش نہیں، وہ ہے لیکن ان میں نظر آنے کی لیاقت نہیں ہے، نظر آنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ وہی عوامل ہے ان کے اپنا جو ہے وہ خود کردہ کی وجہ، خود کردہ علاج نیست۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے اس کو اندھا کیا ہے اور پھر وہ اس کو دکھائی نہیں دیتا، مطلب یہ نہیں ہے، وہ اندھا نہیں ہے، لیکن اس میں دیکھنے کی اور دیکھ کر سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اہلیت نہیں ہے۔ کیونکہ عقل، دماغ جو ہے، دماغ جب تک اس یا روح کہہ دیں یا دماغ کہہ دیں، جب تک اس بدن قالب میں موجود ہے اس وقت تک وہ اپنے جو آلات ہے ان کے ذریعے سمجھ سکتی ہے عقل، آنکھوں سے دیکھ کر، کانوں سے سن کر، یا اسے چکھ کر یا چھو کر درک کرتا ہے۔ تو دیکھ کر دیکھنے کی چیزیں جو ہے وہ درک کرتے ہیں، یہ لوگ دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، نظر آنے کے باوجود۔ ایک معجزہ ہے رسالت میں، ہم نے معجزہ دکھایا، حضرت موسیٰ نے کتنے معجزے دکھائے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ۔
ہم نے کسی بستی کی طرف کسی تنبیہ کرنے والے کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہاں کے مراعات یافتہ لوگ کہتے تھے جو پیغام تم لے کر آئے ہو ہم اسے نہیں مانتے۔ کون لوگ کہتے تھے؟ مراعات یافتہ لوگ۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، تمام انبیاء کے بارے میں، تمام انبیاء کے بارے میں کسی بھی علاقے میں ہم نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر ان کی وہاں کے مراعات یافتہ لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے تم۔ مراعات یافتہ لوگوں نے کیوں کہا؟ جو مراعات یافتہ لوگوں کے مراعات کے خلاف تھا اس نبی کو ماننا۔ اول تو پھر یہ ہوتا ہے اور کچھ نہیں تو کم از کم تکبر ہوتا ہے کہ ہم اس کو یہ ہم پر اپنی بالادستی چاہتا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں کہہ کر ہم اس بالادستی کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کل قیامت کے دن یہی لوگ کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ یہ جو مراعات یافتہ لوگ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، جو دوسرے ان کے ذریعے گمراہ ہوئے ہیں وہ قیامت کے دن کہیں گے کہ وہ کہیں گے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی تھی بس انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، اللہ تعالیٰ کے آیات پر ایمان رکھنے والوں کو آپ بات سنا سکتے ہیں جن کے عقلوں کے اوپر پردہ نہیں ہے، مفادات کا پردہ نہیں ہے یا دنیا کے عیش و نوش کا پردہ نہیں ہے، ان کو آپ اپنی آواز سنا سکتے ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ اور جب ان پر وعدہ عذاب پورا ہونے والا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک چلنے پھرنے والا نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ در حقیقت لوگ ہمارے آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ یہ دابۃ الارض کی بحث ہے، یہ توجہ طلب بحث ہے اور ایک ایسی بات ہے جس کو ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ اجمال میں رکھنا چاہتا ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں گے کیوں اجمال میں رکھنا چاہتا ہے۔ اذا وقع القول، جب بات پوری ہوتی ہے مہلت جتنی دینا تھی وہ مہلت پوری ہو گئی، بات پوری ہو گئی، یعنی جب اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلے کا مرحلہ آتا ہے تو وقع القول فرماتا ہے بس بات ابھی پوری ہو گئی، مہلت کا عرصہ گزر گیا اور امتحان کا موقع ہاتھ سے نکل گیا، اب نتیجہ آنے کا، وقع القول علیہم، اب نتیجہ ان کے اوپر آنے والا ہے۔ اس فیصلہ کن مرحلے میں کیا ہوگا؟ اخرجنا لہم دابۃ من الارض، ہم زمین سے ایک دابہ، رینگنے والا، چلنے پھرنے والا نکالیں گے۔ اخرجنا، نکالیں گے، کہاں سے نکالیں گے؟ من الارض، زمین سے نکالیں گے۔ یہ تعبیر بھی عجیب ہے، زمین سے وہ ایک دابہ ہوگا، چلنے پھرنے والا ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ نکالے گا، کہاں سے؟ زمین سے نکالے گا۔ تو کلیمہم، وہ دابہ باتیں کرے گا لوگوں سے۔ الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، وہ ہمارے آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے، لیکن یہ دابہ جو ہے وہ زمین سے اللہ تعالیٰ اس کو نکالے گا۔ دیکھیں آیت کی تعبیر، اول تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دابہ،
رینگنے والا، چلنے والا، وہ بات بھی کرے گا۔ وہ چلنے والا جب بات کرے گا تو فرمائے نا یہ کوئی انسان ہے؟ نہیں فرمایا۔ اس کو مجمل رہنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، متوجہ بھی کرنا چاہتا ہے اس واقعے کی طرف، اور اجمال میں بھی رکھنا چاہتا ہے۔ اس کی صراحت گوئی میں مصلحت نہیں ہے۔ دابہ کہہ دیا، مجمل رکھ دیا۔ پھر تکلمہم، وہ دابہ بات کرے گا۔ بات کرے گا کہنے سے ہو سکتا ہے یہ قرینہ بن جائے کہ کوئی انسان ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ دابہ حیوان ہونے کے باوجود بات کرے گا، یہ بھی بعید نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک فوق العادہ چیز ہے، ایک معجزہ ہوگا۔ کیا ہے؟ دونوں ہو سکتا ہے، تو کلمہم انسان ہوگا یا جانور ہے، وہ جانور ہونے کے باوجود بات کرے گا۔ واضح نہیں ہے قرآن سے واضح نہیں ہے۔ قرآن بہت سے احکام اجمالاً بیان کرتا ہے، تفصیل جو ہے وہ سنت پر چھوڑ دیتا ہے۔ رسالۃ مآب جو ہے وہ تفصیل بیان کرتے ہیں، قرآن تفصیل بیان نہیں کرتا، قرآن اجمالاً دیتا ہے، اور لوگ متوجہ ہوتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حقائق تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو حقائق مل جاتی ہیں۔ نہیں کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ حقائق تک نہیں پہنچتے، چونکہ ان کی خواہشات کے مطابق نہیں حقائق۔ مثلاً قرآن مجید میں ہے آیے مباہلے میں ابناؤنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم۔ کون ہے ابناؤنا؟ ابناء نساءنا، نساء کون ہے؟ نہیں بتایا قرآن۔ ہمارے بیٹے، ہماری عورتیں، ہماری بیٹیاں، نساء یہاں پر جو ابناء کے مقابلے میں مذکور ہے، یہ بھی ذہن میں رکھے۔ تو اس وقت نساء کا لفظ جب ابناء کے مقابلے میں آتا ہے تو پھر یہاں نساء سے مراد ابناء کے مقابلے کی بیٹیاں ہوتی۔ ابناء بیٹے ہیں، نساء بیٹیاں۔ اس طرح بہت سے شجرۃ الملعونہ ہے قرآن مجید میں، ان شانیہ کا هو الابتر ہے۔ کون ہے ابتر؟ شجر ملعونہ کون ہے؟ یہ سب قرآن نے بیان نہیں کیا۔ ان چیزوں کو اجمال میں رکھنے میں مصلحت ہے، اس کی مزید وضاحت آئندہ انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔